تو شروع میں بھی رب کا استعمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، وہاں بھی رب ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آخر میں بھی رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں کہ رب کا استعمال خاص وجہ اس کی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو جھگڑا دکھایا گیا ہے وہ اسی لفظ رب کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ الم تری الی الذی حاج موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے پہ نگاہ ڈالیں گے تو وہاں بھی یہی چیز ملے گی کہ وہ بھی یہی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ یہاں کا رب تو میں ہوں اور سب سے بڑا رب میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں ہم نے سوچا تو یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا مکمل درس ہو جائے، لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ پورا نہیں ہو سکا اور ہم نے صرف الحمدللہ پر ہی اکتفا کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت میں جو کچھ رہ گیا ہے اس کو پورا کر لیں۔ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا اس کے معنی ہے، کیا اس کی تشریح ہے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ آج مکمل ہو۔ اس کے معنی ہے تمام جہانوں کا رب۔ رب کو اگر ہم دیکھیں قرآن کی روح سے تو بہت سارے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ وہ پالنہار ہے، کارساز ہے، مربی ہے، فرما روا ہے، قانون ساز ہے، یہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس کے معنی جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو جس طرح سے رب الدار ہوتا ہے گھر کا مالک، اسی طرح سے رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ اب وہ رب ہر معنی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کا رب ہے۔ یہ لفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ ہم قرآن کی پہلی اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے یہی لفظ استعمال ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق جب پہلی آیت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تو اس میں بھی رب کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح آگے اور بڑھیں تو جب قرآن کا اختتام ہوتا ہے، قرآن کا آخری صفحہ جس پر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں بھی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یعنی رب کا استعمال وہاں بھی کیا جاتا ہے۔ تو شروع میں بھی رب کا استعمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، وہاں بھی رب ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آخر میں بھی رب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں کہ رب کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص وجہ اس کی ہوگی۔ اس خاص وجہ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ خاص وجہ کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، فرماروا ہے اور حاکم ہے، اسی کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہی قانون سازی کرے، اسی کو یہی اختیار بھی ہے کہ وہ حرام اور حلال کی حدود جو ہے ان کو قائم کرے۔ لوگ یہ تو مانتے تھے کہ بارشیں وہ برساتا ہے، رزق رسانی کا کام اس کے ذمے ہے، غلہ وہ اگاتا ہے، موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حاکمیت بھی اسی کی چلنا چاہیے، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل میں جو تھوڑے بہت اختیارات دے رکھے ہیں، ان اختیارات کی بنا پر وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور اسے اگر بادشاہی مل گئی ہے، اسے اگر حکومت مل گئی ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اس یہاں کا خدا ہوں۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو جھگڑا دکھایا گیا ہے وہ اسی لفظ رب کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ کس بات میں جھگڑا کیا؟ فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں۔ اور وہ جھگڑا کیا تھا؟ وہ جھگڑا یہ تھا، نمرود یہ چاہتا تھا
اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کا فرما روا میں ہوں، اور یہ کون شخص ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی فرما روائی اور کسی اور کی حاکمیت کا اعلان کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کس خدا کی فرما روائی کا اعلان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ قال انا یحیی و یمیت، تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے دو قیدی بلائے جنہیں عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، اور اس میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی جو ہے یہ اختیار رکھتا ہوں کہ جسے چاہوں اسے موت دوں اور جسے چاہوں زندہ رکھوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تو طاقت رکھتا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ میں فرما روا ہوں، تو اسے مغرب سے نکال کر لا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو تھا وہ ششدر اور حیران رہ گیا کہ میں کیا کروں۔ اسی طرح آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے پہ نگاہ ڈالیں گے تو وہاں بھی یہی چیز ملے گی کہ وہ بھی یہی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ یہاں کا رب تو میں ہوں اور سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اور اس نے چڑھانے کے سے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک بڑی سی کہنا چاہیے اونچائی پر چڑھ کر، اور یہ کہا کہ کہاں ہے تمہارا رب، مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ جان لیجئے کہ ہمیشہ رب لفظ کے بارے میں بڑے بڑے سرداروں کا، بڑے بڑے جاگیرداروں کا، بڑے بڑے بادشاہوں کا اور بڑے بڑے ایسے لوگوں کا جھگڑا ہمیشہ سے رہا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ ہماری ہی سرداری قائم رہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اس جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ نے تمام طرح کے دکھ اور مصیبتیں اور صعوبتیں اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، نہیں، بلکہ قرآن میں کہا گیا ان یقولوا ربنا اللہ۔ ان کا گناہ جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ وہ ایک رب کی دعوت دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب پر ایمان لانے کا جو مطلب ہے اور جو بات اس آیت میں فرمائی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم یہ مانتے ہوں کہ موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے، جہاں ہم یہ مانتے ہوں کہ غلہ اسی کے حکم سے اگتا ہے، جہاں ہم یہ مانتے ہوں کہ بارشیں وہی برساتا ہے، جہاں ہم یہ مانتے ہوں اچھی بری تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہیں ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہوگا اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ حرام اور حلال کی جو حدود ہیں وہ بھی صرف اور صرف اسی کو اختیار ہے کہ وہ قائم کر سکتا ہے۔ وہیں ہم یہ بھی مانتے ہوں کہ اس کائنات کا فرما روا اور حاکم صرف اور صرف وہی ہے۔ اسی لیے یہ بات فرمائی گئی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، یعنی یہ کہنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، کہ کتنی ہی تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، انہوں نے اپنے رب کو رب اس طرح سے مان لیا جس طرح سے ماننا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم رنج نہ کرو، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ۔ اچھا، پھر آپ غور کریں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، تو حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لائے تھے اور پہلے عیسائی تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی آیت ہے، یہ تو ایک الزام ہے عیسائیوں پر، ہم پر، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو۔ پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء، تمہارے مشائخ جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم اس کو حرام مان لیتے ہو، جس چیز کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال سمجھ لیتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنا لینا ہے۔ تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو حرام اور حلال کی حدیں جو ہے وہ متعین کر سکے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور سورہ تحریم جو ہے وہ نازل ہوئی اسی تعلق سے، اور دوسرے واقعات بھی حالانکہ ہیں، لیکن بالکل شروع میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ اور بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ان ساری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خاطر، ان کی دلجوئی کی خاطر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا یا اسے نہ کھانے کی قسم کھائی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے یہاں روزانہ جایا کرتے تھے، کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد چونکہ بہت پسند تھا، اس لیے آپ ان کے یہاں جایا کرتے تھے، شہد کو نوش فرمایا کرتے تھے، اور اس کا شربت جو ہے وہ نوش فرماتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ دیر لگتی تھی۔ دوسری جو ازواج مطہرات تھیں انہیں یہ چیز ناگوار گزرتی تھی، اور ان سب نے مل کر ایک مرتبہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پلاننگ کی کہ دیکھو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو ہم سب ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک ایسا پھول ہے جس میں سے بساند آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس پھول کو مکھی چوسے گی تو وہ جب اس کا شہد بنائے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس کی بو آئے گی۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان ازواج مطہرات کے پاس گئے تو سب نے ایک ایک کر کے یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر قسم کھائی کہ آج کے بعد میں یہ شہد جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا، واللہ لا اشربہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو نہیں پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ظاہر ہے کہ اس قدر آپ کا مقام بلند، اس قدر آپ کا مقام اونچا، اور آپ کے یہ شایان شان نہیں تھا کہ آپ کے منہ سے کسی بھی طرح کی بو آئے۔ کس قدر آپ نفاست پسند، صاف ستھرے، اور ہر اعتبار سے آپ پاک اور صاف، پاکی اور صفائی آپ کی عادت، تو آپ کے شایان شان نہیں تھا کہ کسی بھی طرح کی بو آپ کے اندر سے محسوس ہو، جبکہ آپ کے جو پسینہ مبارک تھا اس میں بھی خوشبو آیا کرتی تھی، تو آپ ہی کیسے پسند کر لیتے؟ لیکن جہاں ازواج مطہرات نے سب نے یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل پر بھی وہ بات جو ہے عجیب گزری ہوگی اور گراں لگی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر ٹوکا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے چیز زیبا نہیں دیتی ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ کے لیے جس چیز کو اللہ نے حلال بنایا ہے آپ اس کو حرام کر لیں۔ ما تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ صرف اور صرف اپنی بیویوں کی خوشی کی خاطر یہ کر رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کے جو معنی ہیں وہ ہر اعتبار سے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا فرما روا بھی ہے، حرام اور حلال کی حدود قائم کرنے والا بھی وہی ہے، اسی کا حکم جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ تو
الحمدللہ رب العالمین کا جو صاف اور سیدھا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، مدبر ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سبھی کو دیکھنے والا